يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبد الرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1922۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عربوں کو جو آدمی پھراتا تھا اس کا نام ابو سیارہ علی حمار، گدھے پہ سوار ہو کے سیر کرنے والا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو قریش اپنے سابقہ ٹھہرنے کی جگہوں میں کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے تھے، ہم اپنے مذہب میں بڑے سخت ہیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ نکلے یہاں تک کہ عرفات میں جا ٹھہرے۔ سو یہ اللہ کے رسول پھر اس جگہ سے پھرو جہاں سے لوگ پھرتے ہیں کا معنی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1923۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے علم نافع مانگو، ایسے علم سے پناہ مانگو جو نفع نہ دے۔ ایک اور حدیث ہے 1924۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مرد اور یہودی عورت کو رجم کا۔ ایک اور حدیث ہے 1925۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1927۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد بن معاذ کی موت کے وقت سے عرش کام کیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1928۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر غلام کو فروخت کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1930۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انگلیاں صاف کرنے کا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس لقمے میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1931۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سختی اور سخت دل پہ مشرق کی جانب قبیلہ رابیہ اور مدر میں ہوگا اور ایمان اہل حجاز میں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 1932۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیے یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی یا اس کے قریب وقت ہو گیا، پھر ہماری طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، سو گئے ہیں اور تم انتظار میں ہو اس نماز کے لیے۔ فرمایا، تم مسلسل نماز میں تھے جب سے تم نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک اور حدیث 1933۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسی صبح کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی سے بہتر جس نے صبح روزہ نہیں رکھا اور کسی بیمار کی عادت بھی نہیں کی۔ ایک اور حدیث ہے 1934۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمرہ واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمرہ اگر کرتے ہو تو تیرے لیے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1935۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے صحابہ کے پاس آئے، وہ نماز عشاء کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے نماز پڑھ لی، تم انتظار میں ہو۔ فرمایا، جس نماز کا تم انتظار کر رہے ہو، فرمایا، اگر کمزور کی کمزوری اور عمر رسیدہ کی بڑی عمر کا خیال نہ ہوتا تو اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا۔ ایک اور حدیث ہے 1936۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نعمان بن قوقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حلال کو حلال جانوں اور حرام کو حرام جانوں اور 5 نماز پڑھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 1937۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اس جاری نہر کی طرح ہے، جب تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے ہو، ہر روز 5 دفعہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پہ میل باقی رہ جاتا ہے؟ ایک اور حدیث ہے 1938۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا، تم میں سے کوئی
ہرگز نہ مرے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ عز و جل کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1940، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیہ پڑھا۔ ایک اور حدیث ہے 1941، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ وضو کر رہا تھا اور اپنے موزوں کو دھو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اسے لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دکھائے کہ فرمایا ہاتھ موزوں کے آگے رکھو اور پنڈلیوں کی طرف کھینچو، انگلیوں کو کھلا رکھتے ہوئے ایک بار۔ ایک اور حدیث ہے 1942، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلیق غطفانی آیا اس حالت میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تو نے آنے سے پہلے نماز پڑھی؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھو، اس میں مختصر قرات کرو۔ حدیث نمبر 1943، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے یا کالی آندھی چلے تو تم پہ لازم ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو، کیونکہ یہ بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1944، حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابو مسلم بن عبد الرحمن سے پوچھا قرآن کی کون سی سورت سب سے پہلے نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا یا ایھا المدثر، سورہ مدثر۔ میں نے کہا کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق نہیں؟ فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا قرآن کی کون سی سورت پہلے نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق نہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کو نہ بتاؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 1 ماہ تک غار حرا میں رہا، یہاں جب میں نے 1 مہینے تک مدت پوری کر کے پہاڑ سے نیچے اترا اور بطن وادی میں پہنچا تو مجھے آواز دی گئی، میں نے اپنے آگے اور پیچھے دائیں بائیں دیکھا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، پھر مجھے آواز دی گئی، میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں جانب دیکھا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، پھر میں آسمان کی طرف دیکھا تو وہ تخت ہوا میں تھا جس پہ خوشخبری دینے والے جبرائیل علیہ السلام پہ تھے، مجھ پہ کپکپی طاری ہو گئی، میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے ان کو حکم دیا کہ مجھے چادر اڑا دیں، بس اللہ عز و جل نے اتارا یا ایھا المدثر الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے 1945، حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابو مسلم بن عبد الرحمن سے پوچھا قرآن کی کون سی سورت سب سے پہلے نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا یا ایھا المدثر، سورہ مدثر نمبر 1۔ میں نے کہا کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق؟ انہوں نے فرماتا میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا قرآن کی کون سی سورت پہلے نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق نہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو نہ بتاؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 1 ماہ تک غار حرا میں رہا، جب میں 1 مہینے تک مدت پوری کر کے پہاڑ سے نیچے اترا بطن وادی میں پہنچا تو مجھے آواز دی گئی، میں نے اپنے آگے اور پیچھے دائیں بائیں دیکھا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، پھر مجھے آواز دی گئی، میں نے اپنے آگے اور پیچھے دائیں بائیں جانب دیکھا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہ ہوا میں تخت بری کی خوشخبری دینے والے جبرائیل علیہ السلام تھے، مجھ پہ کپکپی طاری ہو گئی، میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ان کو حکم دیا کہ مجھے چادر اڑا دیں اور مجھ پہ ٹھنڈا پانی بہائیں، بس اللہ عز و جل اتارا یا ایھا المدثر الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے 1946، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارے پاس سے جنازہ گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، جب ہم گئے تاکہ اس کو اٹھائیں وہ یہودیہ عورت کا جنازہ تھا، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودیہ کا جنازہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت گھبراہٹ ہے، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث ہے 1947، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب احد کا دن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہداء پہ کھڑے ہوئے جو اس دن شہید ہوئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو خون کے ساتھ ہی لپیٹ دو، میں ان تمام پر گواہ ہوں۔ بس 2 اور 3 آدمی کو ایک قبر میں دفن کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے ان میں سے قرآن کا قاری کون ہے، اس کو مقدم کرتے۔ میرے باپ اور چچا تو اس دن ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ ایک اور حدیث 1948، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث 1949، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے۔ ایک اور حدیث 1950، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سریہ میں تھے یا ایک لشکر میں تھے، بس ہمارا زادرہ ختم ہو گیا، بس ہم نے ایک مچھلی کو دیکھا جو سمندر نے پھینکی تھی، بس ہم نے ارادہ کیا ہم اس کو کھا لیں، بس ہم کو ابو عبیدہ نے روک دیا، پھر فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے میں ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں، کھا لو، بس ہم نے اس کو کھا لیا۔ بس جب ہم واپس لوٹے تو اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے تو ہماری طرف بھیج دو۔ ایک اور حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 آدمیوں کو بھیجا اور ہمارے اوپر امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ ہم قریش کے ایک قافلے میں ٹھہرے، ہم آدھا ماہ ساحل پر رہے، ہمیں سخت بھوک لگی یہاں تک کہ ہم نے درخت سے جھاڑے ہوئے پتے کھائے۔ راوی کا بیان ہے اس لشکر کا نام دجیش قبط پڑ گیا۔ ہم پھر سمندر نے ہمارے لیے جانور پھینکا، اسے انبر کہا جاتا تھا، ہم نے اس کو آدھے ماہ تک کھاتے رہے یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے، ہم نے اس کی چربی اکٹھا کر لی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پسلی پکڑی، اس کی لمبائی دیکھی تو اس کے نیچے سے لشکر گزر جاتا تھا۔ حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ ہمیں سفیان بن عینیہ نے بیان کیا کہ ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھان دیا، اس میں کھجوریں تھی، جب ہمارے پاس سے ختم ہوگی تو ایک آدمی کوئی شے لایا، ہم نے اس کی دونوں آنکھوں سے چربی نکالتے، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کیا تمہارے پاس اس کی کوئی شے ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1957، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بے شک ابو بکر نے کہا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وعدہ ہے وہ کھڑا ہو، بس آپ نے اس کی مثال ذکر کیا مگر اس میں ابو بکر کی قول کا ذکر نہیں، جب اس پر سال گزر جائے اور نہ یہ قول کہ تیرے پاس اس کے علاوہ کوئی مال ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1959، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اور بے شک میرا ممبر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔